تو عزیزو اس وقت پورے جہان کی آنکھیں اسرائیل کی طرف لگی ہیں، تو میں آج اسی حوالے سے بات کروں گا، کیونکہ جو حالات وہاں پہ ہو رہے ہیں اور میرا پورا ایمان ہے کہ آپ بھی پل پل کی خبر سے واقف ہوں گے اور وہی دھیان ہوگا کہ اپ ڈیٹ کیا ہے۔ میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں اگر اس میسج کو آج ٹائٹل دوں، اسرائیل میری آنکھ کی پتلی، ایپل آف مائی آئی، اور اس کا حوالہ کیا ہے؟ زکریا 2 باب 8ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، کیونکہ رب الافواج جس نے مجھے اپنے جلال کی خاطر ان قوموں کے پاس بھیجا ہے جنہوں نے تم کو غارت کیا، یوں فرماتا ہے کہ جو کوئی تم کو چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ تو عزیزو اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ کلام شیئر آج کروں گا، اور میں جانتا ہوں آپ میں سے بہت سے لوگ اس بات سے پہلے سے واقف ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی اس چیز کی دہرانا اس لیے ضروری ہے کہ جو نہیں جانتے یا ان کا ذہن میں نہیں ہے تو وہ جان سکیں کہ خدا اس قوم کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا، کیا ہے اور فیوچر کیا ہے۔ ان کا تھوڑا سا ڈسپیوٹ میٹر بھی ہے، کیونکہ بہت سے ایسی کرسچن منسٹری ہیں جو اس چیز کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے اسرائیل کو ریپلیس کر دیا ہے اور اس کی جگہ چرچ نے لے لی ہے، ریپلیسمنٹ تھیولوجی۔ لیکن میں کلام مقدس سے کچھ ایسے حوالہ جات اور ریالٹی اور حقیقت اور سچائی آپ کے ساتھ رکھوں گا تاکہ ہم جان سکیں کہ ویئر وی آر اسٹینڈنگ ایز اے کرسچن ہوتے ہوئے ہمیں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ اور اس کے لیے خاص اگر آپ کو پڑھنا چاہیں رومیو کا خط، اس کا 9واں 10واں اور 11واں چیپٹر پڑھے، آپ کو 3 چیزیں مل جائیں گی، ان کا پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ خداوند نے اس قوم کو چنا تو آپ کو یاد ہوگا کہ خدا نے ابراہیم کو بلایا اور اس کو کیا حکم دیا اور کیا بات کی اس نے۔ پیدائش 12واں باب پہلی 3 آیات، اور خداوند نے ابراہیم سے کہا تو اپنے وطن، اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ سب سے پہلے تو کیا چیز کا وعدہ کیا؟ لینڈ، اپنے گھر سے، وطن سے نکل کر جا، تو سب سے پہلا ورڈ جو وعدے میں شامل ہے کہ میں تجھے وہ ملک، لینڈ جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ دوسرا کیا؟ اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، بڑی قوم، برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہوا۔ نہ صرف میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا، بگ لینڈ دوں گا اور برکت بھی دوں گا، بلکہ برکت کا چینل بنا دوں گا، سورس بنا دوں گا، اور تیرا نام سرفراز کروں گا۔ کیا دنیا میں انسان چاہتا ہے؟ انسان آج دنیا میں دیکھیں تو لینڈ کی خاطر ہی دنیا میں سب سے زیادہ جھگڑے، مین چیز ہے لینڈ۔ آپ رشیا اور یوکرین کا معاملہ دیکھ لیں، آپ انڈیا پاکستان کا معاملہ دیکھ لیں، کشمیر کا معاملہ دیکھ لیں، آپ جدھر بھی نگاہ ڈالیں گے آپ کو یہی پرابلمز ملیں گی۔ ہر بندہ نہ جس کے پاس جگہ ہے وہ اپنی جگہ کو اور بڑھا لینا چاہتا ہے، وہ دوسرے کو نہیں دیکھ سکتا کہ اس کے پاس کیوں تھوڑی سی بچ گئی ہے۔ اور مڈل ایسٹ میں تو خاص یہی ہے، مشرق وسطیٰ میں یہی پرابلم ہے کہ یہ میرا حصہ ہے، یہ میرا لینڈ ہے، یہ جگہ میری ہے، یہ جگہ میری ہے، لینڈ کی خاطر۔ تو خدا نے اس بندے کو کہا کہ میں تجھے وہ لینڈ دوں گا۔ تو اگر آپ اس کی ابراہیم کی لائف ہسٹری پڑھیں، خدا نے اس کو چینل آف بلیسنگز بنا دیا۔ تو ورس 3 جو ہے خاص ہے، جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے میں اس پر لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ تو یہ خدا نے اس قوم کے ساتھ وعدہ کیا۔ اس سے جو پھر قوم نکلی، وہ قوم کیا تھی؟ وہ 12 قبیلوں کی قوم بن گئی، اور وہ 12 قبیلوں کو خدا نے برکت دی۔ اب ایسے بھی لوگ ہیں، اکثر کہتے ہیں جی یہودی کیوں اسپیشل، اسرائیلی کیوں اسپیشل؟ میرے پاس اس کا صرف یہی جواب ہے، میں تو یہ کہتا ہوں یہودی ہو یا کوئی ہو، اگر خدا کسی اور قوم کو بھی چن لیتا نا، کسی بھی چائنیز کو چن لیتا، جاپنیز کو چن لیتا، انڈین کو چن لیتا، پنجابیوں کو چن لیتا، گوروں کو چن، تو پھر بھی یہی لفڑ ہونا تھا، یہی کہ ان کو خدا نے کیوں چنا۔
اگر پہلا سیموئیل جا کے پڑھیں تو اس کے 12ویں باب کی 22 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند اپنے بڑے نام کے باعث اپنے لوگوں کو ترک نہیں کرے گا، اس لیے کہ خداوند کو یہی پسند آئے کہ تم کو اپنی قوم بنائے۔ تو یہاں لکھا ہے کیونکہ خداوند کو یہی پسند آیا کہ تم کو اپنی قوم بنائے، بس ختم۔ خداوند کو پسند آیا۔ اب خداوند کو کیوں پسند آیا، کون کویسچن کرے؟ جب خداوند نے کہہ دیا مجھے پسند آیا تو فل سٹاپ ہے، کہانی ختم۔ اگر آگے پڑھیں حزقیل 33:10، اس لیے آدم ذات تو بنی اسرائیل سے کہے تم یوں کہتے ہو کہ فی الحقیقت ہماری خطائیں ہمارے گناہ ہم پر ہیں اور ہم ان میں گھلتے رہتے ہیں، پس ہم کیوں کر زندہ رہیں گے؟ تو ان سے کہہ کہ خداوند خدا فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم، شریر کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ شریر اپنی راہ سے باز آئے اور زندہ رہے۔ اے بنی اسرائیل باز آؤ، تم اپنی بری روش سے باز آؤ، تم کیوں مرو گے؟ ایون خدا نہ صرف اسرائیل کی بلکہ کسی بھی گناہ گار کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ یہ جو آج لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو خدا نے ترک کر دیے، چھوڑ دیا، کہ ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے۔ اگر خدا نے اس قوم کو چنا، اس سے وعدے کیے، ان کو برکتوں و برکت دی، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی، خدا نے ان کو سزائیں بھی بڑی سخت دی، بڑی سخت سزائیں دی۔ دنیا میں کوئی قوم اتنی زیادہ بابرکت نہیں ہے اور دنیا میں کوئی زیادہ پنشمنٹ کسی اور قوم کو بھی نہیں ملی۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا جس کو پیار کرتا ہے اس کو تربیت بھی کرتا ہے، خدا جس کو بیٹا بنا لیتا ہے وہ اس کو کھوڑے بھی مارتا ہے، خدا جس کو زیادہ دیتا ہے اس سے ساتھ بھی زیادہ لیا جائے گا۔ تو خدا نے ان کو جو کچھ دیا اتنا ہی وہ ان کو فرما بردار، پاکیزہ اور رائچس بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ اور یہ ساری باتیں پالوس رسول بڑی اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اور کیوں سمجھتا تھا؟ کیونکہ ہی واز ایکسپرٹ ان دا لا، شریعت کا ماہر تھا۔ رومیو چیپٹر 9 میں کہتا ہے میں مسیح میں سچ کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، میرا دل بھی روح القدس میں گواہی دیتا ہے کہ مجھے بڑا غم ہے، میرا دل برابر دکھتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے یہاں تک منظور ہوتا کہ میں اپنے بھائیوں کی خاطر جو جسم کی روح سے میرے قرابتی ہیں، میں خود مسیح سے محروم ہو جاتا۔ وہ اسرائیلی ہیں اور لے پالک ہونے کا حق اور جلال اور عہود اور شریعت اور عبادت اور وعدے انہی کے ہیں۔ واو! کہ جسم کی روح سے میرے قرابتی ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے لیے میں اپنی نجات سے، مسیح سے محروم ہونے کو تھا۔ بہت بڑی بات اس نے کہہ دی، اتنی چیزیں وہ بات کرتا ہے، کہتا ہے لے پالک ہونے کا حق ان کا، یعنی کہ خدا نے ان کو اپنے بیٹے بیٹیاں بنا دیا۔ جلال، عہود، شریعت، عبادت، وعدے انہی کے، بلکہ لکھا قوم کے بزرگ انہی کے ہیں، اور جسم کی روح سے مسیح بھی انہی میں سے ہوا، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے جو سب کے اوپر اور ابتدا خدائے محمود ہے۔ آمین۔ پھر اگر رومیو 11 باب پہلی آیت میں ہی پڑھ لے تو کہتا ہے پس میں کہتا ہوں کیا خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ میں بھی اسرائیلی ابراہیم کی نسل اور بنیامین کے قبیلے میں سے ہوں۔ خدا نے اپنی امت کو رد نہیں کیا جس سے پہلے سے جانا۔ ہاللیلویہ۔ خدا نے اپنی امت کو رد نہیں کیا جس سے اس نے پہلے سے جانا۔ غور سے سنیں جو لوگ اسرائیل کے خلاف ایسی بات کرتے ہیں۔ رومیو چیپٹر 11 ورس 11 and 12، پس میں کہتا ہوں کیا انہوں نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ گر پڑے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کی لغزش سے غیر قوموں کو نجات ملی تاکہ انہیں غیرت آئے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات یہاں پہ پول کہتا ہے کہ ان کا گرنا جو ہے، ان کا ٹھوکر کھانا جو وہ ہمارے لیے نجات کا باعث بنا، میرے اور آپ کے لیے لاکھوں کروڑوں بلینز آف غیر قوموں کو کتنی نجات ملی۔ آگے وہ بڑی خوبصورت بات کرتا ہے، پس جب ان کی لغزش دنیا کے لیے دولت کا باعث اور ان کا گھٹنا غیر قوموں کے لیے دولت کا باعث ہوا، تو ان کا بھرپور ہونا ضرور ہی دولت کا باعث ہوگا، کیونکہ نجات سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ وہ نجات کو اب دولت کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے کہ یعنی کہ سب سے بڑی دولت جو ہے نجات ہے ہمارے پاس۔ کیسی خوبصورت بات! اگر آپ کے پاس دنیا کا کچھ بھی نہیں لیکن آپ کے پاس خداوند کی نجات ہے تو یو آر دا ریچسٹ پرسن آف دا ورلڈ۔ کبھی نہ اپنے آپ کو غریب سمجھے۔ اگر آپ نجات کا مزہ چکھ چکے ہیں
اور نجات یافتہ ہیں. کہتا ہے اگر ان کے گرنے سے ہمیں یہ برکت ملی تو اگر وہ فرما بردار ہو جائے تو پھر کتنا ہمیں برکت اور دولت اور عزت ملے گی. اور ایک اور بھی چیز یاد رکھیں عزیزوں، جب وہ کہتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ تنا ہے، ہم جو ہے جنگلی ٹہنیاں اور بوٹیاں ہیں. جنگلی ٹہنیاں ہیں جو اس زیتون کے درخت میں پیوستہ کی گئی ہیں، اور ہم اس درخت کو نہیں سنبھالے ہوئے. کسی بھی درخت کا تنا ہوتا ہے جو ٹہنیوں کو اور اس کی پتوں اور پھلوں کو سنبھالتا ہے، تنا ہے جو اس کو سنبھال لیتا. تو وی آر جسٹ کیا ہے؟ جنگلی ٹہنیاں. تو اس زیتون کے درخت میں پیوست ہو کر ہم بھی اس زیتون کے درخت کا حصہ بن جاتے ہیں، اس نجات کا حصہ، اس وعدے کا حصہ جو خدا نے ان کو دیا، اس جلال کا حصہ، اس عبادت کا، اس وعدے کا حصہ بن جاتے ہیں جو خدا نے اس قوم سے کیا. پچھلے دنوں جب ہم نے یسایہ کی اسٹڈی کی تو وہاں ہم نے جانا تھا کہ خداوند نے ان کو ترک نہیں کر دیا، بلکہ ایک ٹائم آئے گا جتنا بھی اسرائیل بچے گا وہ سارے کا سارا، پوری قوم جو ہے وہ نجات پائے گی، پوری کی پوری قوم. زکریا کا ذکر کر رہا تھا 12:10، اور میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا، اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں گے جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے، اور اس کے لیے تلخ کام ہوں گے جیسے کوئی اپنے پیلوٹے کے لیے ہوتا ہے. یہ ہے اسرائیل کا ایز ایک نیشن، ایک پوری قوم کے ماتم کرنا، رونا کلانا، تلخ ہی ہونا. ریپینٹنس ہوگی، ان کی توبہ ہوگی، کیونکہ دوسری آمد کے وقت جب وہ خداوند کو دیکھیں گے، جب وہ زمین پر آئیں گے تو پھر وہ جو جلال کے ساتھ آئیں گے تب اسرائیل اس کو قبول کرے گا، کیونکہ وہ جو ان کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ پیشن بھی ہے، جوش بھی ہے اور سوچ بھی ہے کہ ان کا جو مسایہ آئے گا وہ بڑا جلال کا، وہ بڑا ڈیشنگ اور پرسنالٹی ہوگی، اور وہ بڑا طاقت والا ہوگا، اور وہ آ کر یہ کام کرے گا، وہ دشمنوں کو لا کرے گا، تو یہ کرے گا. تو واقعی جب یسوع جلال میں آئے گا تو وہ سب جانیں گے کہ یہی ہے جس کو ہم نے چھیدا تھا، اور اس پر نظر کریں گے، تب سارا کا سارا اسرائیل نجات پائے گا. ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں. جو لوگ ریپلیسمنٹ تھیولوجی پر یقین رکھتے ہیں تو ان کو یہ پیسج پر غور ضرور کرنا چاہیے. ریپلیسمنٹ تھیولوجی کے لیے یو نیڈ ٹو ریموو اسرائیل. لیکن یرمیہ 31:31 سے پڑھیں ذرا میرے ساتھ، بڑا ضروری ہے. دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا. غور کریں، نیا عہد باندھوں گا، نیو کووننٹ، نیو ٹیسٹامنٹ ان کے ساتھ، جسے ہم کہتے اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو مل کے مصر سے نکال لاؤں. اور وہ عہد کیا تھا؟ وہ شریعت تھی. وہ کس کے تھرو ملی؟ موسیٰ کے تھرو. جب مصر ملک سے نکلے تو کون نکال کے لایا؟ کس کے تھرو؟ موسیٰ تھا ان کا راہبر. تو وہاں پر جو ان کو خدا نے عہد دیا، شریعت دی، تو وہ خداوند اس کی بات کر رہا ہے، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا. کیوں نہیں اس عہد کے مطابق؟ نیا عہد کیوں باندھے؟ کیونکہ آگے لکھا ہے انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا، اگرچہ میں ان کا مالک تھا. خداوند فرماتا ہے بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا. دیٹ از اے نیو کووننٹ. اور نیو کووننٹ کیا ہے؟ جس میں میں اور آپ بندھے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہے بالا خانے پر خداوند نے کیا کہا آخری فسح کے موقع پر؟ یہ میرا نیا عہد ہے. دیٹ از نیو کووننٹ، جو کیسے باندھا گیا؟ مسیح کے خون کے وسیلے سے، اس پاک اور بیش قیمت خون کے وسیلے سے جو باندھا گیا. تو وہ کہتا ہے وہ میں اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا. وہ بھی اگر بچائے جائیں گے تو وہ اسی خون کے وسیلے سے. خداوند فرماتا ہے میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے. اور وہ پھر اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خداوند کو پہچانو، کیونکہ چھوٹے سے بڑے تک وہ سب مجھے جانیں گے. خداوند فرماتا ہے اس لیے کہ میں ان کی بد کرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا. کیوں نہ کروں گا؟ کیونکہ وہ اس نئے عہد سے
دھل جائیں گے۔ اور آخر میں اس یرمیہ کی بات سنیں، یہ بڑی امپورٹنٹ لائن ہے۔ خداوند جس نے دن کی روشنی کے لیے سورج کو مقرر کیا اور جس نے رات کی روشنی کے لیے چاند اور ستاروں کا نظام قائم کیا ہے، جو سمندر کو معجزن کرتا ہے جس سے اس کی لہریں شور کرتی ہیں، یوں فرماتا ہے، اس کا نام رب الافواج ہے۔ خداوند فرماتا ہے اگر یہ نظام، کون سا نظام؟ سورج، چاند اور ستاروں کا نظام، اگر یہ نظام میرے حضور سے موقوف ہو جائے، ایون اس میں وہ سمندر کی معجزوں کو وہ کہتا ہے کہ وہ بھی خدا کے حکم سے ہی وہ ابھرتی اور آگے پیچھے آتی جاتی ہیں، اگر یہ نظام کائنات میرے حضور سے موقوف ہو جائے تو اسرائیل کی نسل بھی میرے سامنے سے جاتی رہے گی کہ ہمیشہ تک پھر قوم نہ ہو۔ واہ! کبھی ہسٹری میں پڑھا آپ نے، کبھی آپ نے سنا یا دیکھا ہے کہ یہ سورج، چاند اور ستاروں کا نظام یا سمندر کا معجزن ہونا، ان میں کوئی فرق آیا ہے؟ اگر یہ قائم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کا وعدہ اسرائیل قوم کے ساتھ ابھی تک قائم ہے، ابھی تک قائم ہے، کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ یہ نسل بھی میرے سامنے سے جاتی نہ رہے گی کہ ہمیشہ تک پھر قوم، یعنی کہ ایز اے قوم خدا، یعنی کہ چند لوگ، بلکہ ایز اے قوم تک خدا نے کہا کہ اگر یہ سارا نظام ٹل جائے، خراب ہو جائے، تو پھر میرا بھی اس نسل کے ساتھ وعدہ ختم، وہ موقوف ہو جائے گا کہ قوم نہ رہے۔ خدا میں یوں فرماتا ہے کہ اگر کوئی اوپر آسمان کو ناپ سکے اور نیچے زمین کی بنیاد کا پتہ لگا لے تو میں بھی بنی اسرائیل کو ان کے سب اعمال کے سبب سے رد کر دوں گا۔ خدا فرماتا ہے سب اعمال کے سبب سے رد کروں گا، یعنی کہ جو کام کیے ہیں خدا اس کام کی وجہ سے ان کو رد کر سکتا ہے، خدا ان کو رد کر سکتا ہے۔ اور ایک اور بات کہ خدا نے ان کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، جو یہ ہے، وہ کیوں کیا ہے؟ وہ اس لیے نہیں کہ یہ بڑے اچھے ہو گئے ہیں، بڑے راستہ باز ہو گئے ہیں، بہت ہی زیادہ انہوں نے نیکیاں کما لی ہیں، نہیں، اس لیے نہیں کیا، بلکہ اگر حزقیل 36 میں جا کے پڑھے نا، جب خداوند ان کو اپنے ملک میں لانے کے لیے تیاری کراتا ہے، ملک کی لینڈ کو تیار کرتا ہے خداوند، تو حزقیل میں لکھا ہے 36:22 میں، اس لیے تو بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، بنی اسرائیل تمہاری خاطر نہیں بلکہ اپنے مقدس نام کی خاطر جس کو تم نے ان قوموں کے درمیان جہاں تم گئے تھے ناپاک کیا، یہ کرتا ہوں۔ تم کی خاطر نہیں، تسی تے جتھے گئے، بلکہ اب میرے نام نو خراب ہی کیتا ہے۔ میں اپنے بزرگ نام کی جو قوموں کے درمیان ناپاک کیا گیا، جس کو تم نے ان کے درمیان ناپاک کیا تھا، تقدیس کروں گا، اور جب ان کی آنکھوں کے سامنے تم سے میری تصدیق ہوگی تب وہ قومیں جانیں گی۔ غور کریں، خداوند کہتا ہے تم نے ناپاک جب آپ ہوتے ہیں تو دوسری چیز کو بھی ناپاک کرتے ہیں، تو خداوند کہتا ہے تم سے میں کرواؤں گا، جب تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ پاک ہوں گے تو خدا کی تقدیس کریں گے نا، وہ واپس آئیں گے تو کریں گے نا، وہ توبہ کریں گے تو خدا کی، تو کہتا ہے تب وہ قومیں جانیں گی کہ میں خداوند ہوں۔ خدا فرماتا ہے کیونکہ میں تم کو ان قوموں میں سے نکال لوں گا اور تمام ملکوں میں سے فراہم کروں گا اور تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا۔ That is 36 already have happened۔ حزقیل 36 باب پورا ہو چکا ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں نا جا کے، آپ کو یاد ہوگا، سوکھی ہڈیاں، یہ وہی ہڈیاں ہیں جن پر ماس آ چکا ہے، جن پہ بوٹیاں آ چکی ہیں، جن پر فیٹنس آ چکی ہے، لیکن ان میں اسپرٹ آنا باقی ہے۔ وہ دنیا میں ابھی پراسپر ہو رہے ہیں، اسپرچل طور پر نہیں، صرف جسمانی طور پر۔ غور کریں، اگر آپ حزقیل 36-37 پڑھیں تو پہلے کہ خدا اپنی قوم کو واپس اس ملک میں لے جائے، پہلے خدا اس لینڈ کو تیار کرتا ہے، کیونکہ جب انہوں نے چھوڑ دیا لینڈ کو 70 AD میں، جب ٹائٹس نے اس شہر ہیکل کو اور اس شہر کو تباہ برباد کر دیا اور ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو اس کے بعد وہ دنیا کے آلموسٹ 80 کنٹریز میں تتر بتر ہو گئے۔ 2000 سال بعد پھر 1948 میں، مئی 1948 میں دوبارہ سے وہ اپنی ملک بنا قائم ہوا۔ اس وقت سے جب وہ چھوڑ کے نکل گئے، در بدر ہو گئے، ادھر ادھر چلے گئے، تو اس کے بعد لینڈ ہسٹری پڑھے جا کے کہ
وہاں کے آج بھی ہسٹورین لکھتے ہیں مارک ٹوین کہ وہاں وہ گیا 18 سم تھنگ میں، تو کہتا ہے میں ادھر گیا تو بنجر زمین اور دور دور تک نہ انسان نہ پودا نہ اس طرح کے درخت نظر آتے. مارک ٹوین لکھتا ہے ہسٹورین. تو جب انہوں نے لینڈ چھوڑ دیا تو اس کے بعد لینڈ بھی جو تھا اس پہ کوئی ہریالی نہیں، بنجر زمین کی طرح ہو گیا. اور جب یہ 1948 میں واپس جانا شروع ہوئے تو پھر انہوں نے واپس جا کر وہ عربوں سے جو وہاں پہ رہتے تھے ان سے وہ زمین خریدی، دوبارہ سے خریدی یہ زمین جس کا آج جھگڑا ہے. تو وہ عرب جو ان کو وہ زمین بیچتے تھے تو ہنستے جاتے اور ان کا ٹھٹھے اڑاتے تھے، آپس باتیں کرتے تھے ان جتنا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. ملیریا بنجر زمین کہتا ہے یہ خرید کے جا رہے ہیں اور نوٹوں کو گنتے جاتے اور ان کا مذاق اڑاتے. اس طرح انہوں نے دوبارہ اپنے ہی لینڈ جس سے ان کو مار مار کر قتل و غارت کر کے نکالا گیا، ان کے ہی لینڈ سے جن پر انہوں نے ہزاروں سال حکومت کی، داؤد نے حکومت کی، سلیمانی وہ گولڈن سنہری دور، تو وہاں پر انہوں نے جا کے دوبارہ سے وہ زمینیں خریدی. اور آپ دیکھیں آج بھی وہ دنیا کی قوت طاقتور ترین قوم ہے. خدا اپنی قوم کو ترک نہیں کرتا، اپنے لوگوں کو نہیں ترک کرے گا. زبور 94:14 میں لکھا ہے کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کو ترک نہیں کرے گا، وہ اپنی میراث کو نہیں چھوڑے گا. خداوند کا وعدہ اٹل ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کرتا. ایک اور بڑی بات ضروری ہے، رومیو 11:25-27 اے بھائیو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو. جو لوگ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بہتے نا تسی چلاک ہو جاؤ، سمجھ لو کہ ہو خدا نے سانو چن لیا، سانو اپنا بنا لیا تھا، مطلب ایک ایسی کوئی خاص چیز ہے. کہتا ہے تم اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھ لو، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے نہ واقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے. جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہوں وہ ایسا ہی رہے گا. اور ہمارے جیسے بھائیوں بہن بھائیوں کے جو ارد گرد ہیں اس کے نام سے نہ واقف ہے، وہ ان کے لیے ان کا خدا انتظار کر رہا ہے کہ جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہو لیں. اگر آج خداوند آ جائے، اسرائیل توبہ کر لے تو پھر وہ تو پیرش ہو جائیں گے، وہ تو جہنم کا لقمہ بن جائیں گے. تو خدا ان قوموں کے لیے، ان غیروں کے لیے جو ابھی تک اس کی نجات میں داخل نہیں ہیں، ان کا حصہ سخت ہے. جب آخری بندہ بھی دنیا کا جو ہے وہ خدا جانتا ہے کہ نجات پائے گا، تو اسی دن کیا ہوگا، تم خداوند آئے گا، اس صورت میں تمام اسرائیل نجات پائے گا. چنانچہ لکھا ہے چھڑانے والا سیون سے نکلے گا اور اپنے بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا، اور ان کے ساتھ میرا یہ عہد ہوگا کہ جب میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا. واہ، خدا نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا، کیونکہ وہ توبہ کریں گے، وہ خدا کے سامنے جھکیں گے. کیوں؟ جیسے کہ میں نے کہا رومیو 11 پہلی آیت میں ہی پڑھ لے تو کہتا ہے پس میں کہتا ہوں کیا خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا ہے؟ ہرگز نہیں، سرٹنلی ناٹ. یعنی کہ یہ سخت بات ہے، یہ نہیں کہ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ میں بھی اسرائیلی ابراہیم کی نسل و بنیامین کے قبیلے میں سے ہوں. خدا نے اپنی امت کو رد نہیں کیا جس نے اسے پہلے سے جانا. ہاللیلویہ. اس ہوسی نبی کہتا ہے 5:15 میں روانہ ہوں گا، اپنے مسکن کو چلا جاؤں گا جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے میرے چہرے کے طالب نہ ہوں. وہ اپنی مصیبت میں بڑی سرگرمی سے میرے طالب ہوں گے. خداوند نے آپ کو یاد ہوگا ایک وعدہ کیا تھا، جب تک یہ وعدہ نہیں پورا ہو جاتا اس وقت تک اس کے لیے یہ قوم ابھی بھی اسپیشل ہے. وہ کس لیے اسپیشل ہے؟ قوم کے والے سے. جیسے خدا نے کہا کہ میرا نظام اگر خراب ہو جائے گا، موقوف ہو جائے گا، تو پھر یہ نسل بھی ایک قوم کی صورت میں نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب ہے ابھی تک یہ قوم اس کی نظر میں اسپیشل ہے. کیوں؟ ایک ٹائم آئے گا کہ یہ اسپیشل قوم نہیں ہوگی، یہ بھی میں بتا دوں آپ کو. یہ کیوں خداوند نے کہا میتھیو 23:38 دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر
ہرگز نہ دیکھو گے. خدا نے کہا بس. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ انہوں نے خداوند کو ریجیکٹ کر دیا. تو خداوند نے کہا ہرگز نہ دیکھو گے، اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے. یہ آخری وقت تھا جب خداوند نے ان سے کلام کیا ایز اے نیشن، کیونکہ انہوں نے رد کر دیا تھا. اور خداوند اس کے لیے روئے بھی تھے جب وہ زیتون کے پہاڑ سے نیچے اتر کے آ رہے تھے. اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے. میں نے کتنی دفعہ چاہا کہ جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے جمع کر لی تھی، میں بھی تجھے، لیکن تم نے اس وقت کو غنیمت نہ جانا، یعنی کہ یو ریجیکٹڈ می. تو اس کے بعد ایون خداوند جب مرنے کے بعد تیسرے دن جی اٹھے تب بھی ان پر ظاہر نہ ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ خداوند نے کہا تھا اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. یہ جب تک وہ قبولیت میں نہیں ہوں گے، جب تک جب وہ خداوند کو دیکھ کے کہیں گے یس یہ ہے خداوند کے نام سے آنے والا، مبارک ہے وہ جو خداوند، دین دے ول ریسیو ہم اینڈ دے ول، پورا اسرائیل کیا ہوگا؟ اس نجات میں داخل ہو جائے. میں اس کو اس طرح اینڈ کروں گا. بہت سارے لوگ اس چیز کا بھی شکایت کرتے ہیں. اگر آپ نے ایسی کوئی ویڈیو یا ایسے کوئی باتیں بھی سنی ہوں تو وہ حقیقت بھی ہو سکتی ہیں کہ یہ نہ کہیں کہ اسرائیلی جتنے ہیں وہ سارے کرسچن سے پیار کرتے ہیں. نو، میں اس حوالے سے یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ہمیں بہت پیار کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان کو پیار کرنا. یہ کلام مقدس کا مسیحیوں کے لیے حکم ہے. جو کلام مقدس کو جینیسس ٹو ریولیشن خدا کا کلام مانتا ہے وہاں لکھا ہے. ہم وہ گیت گاتے ہیں، دعا مانگو سب مل کر سلامت رہے شہر یروشلم، میں اپنے پر آواں عزیزاں نے دعا کر دو. بڑا اچھا زبور ہے. تو ہمیں خدا نے حکم دیا ہے، بلکہ ہم وہ 137 زبور بھی گاتے ہیں کہ اگر میں اسرائیل کے لیے دعا نہ کروں، اسرائیل کی سلامتی کے لیے، میری زبان میرے تالو سے چپک جائے. تو وہ ہم زبور گاتے ہیں. لیکن جو کبھی کسی کے ساتھ کسی اسرائیلی نے، یہودی نے اٹیک کیا یا برا کیا یا کچھ کیا، تو ان کے لیے میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں. رومیو 11واں باب اس کی 28-29 لکھا ہے، انجیل کے اعتبار سے تو وہ تمہاری خاطر دشمن ہے. خدا کا کلام پہچانتا ہے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں. انجیل کے اعتبار سے تو وہ تمہاری خاطر دشمن ہیں، لیکن برگزیدگی کے اعتبار سے باپ دادا کی خاطر پیارے ہیں. واہ! بے شک انجیل کی وجہ سے، کیونکہ انجیل کا جو پیغام ہے، گاسپل، بہت سارے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ دشمنی کا باعث بنتے ہیں اور ٹھوکر لگتی ہے ان کو. انجیل کیا؟ خوشخبری، یسوع کی گواہی کے خدا، ہم اس کو مانتے ہیں. تو کہتے ہیں اس کے اعتبار سے تو وہ دشمن ہے، لیکن برگزیدگی کے اعتبار سے باپ دادا کی خاطر پیارے ہیں، اس لیے کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوا بے تبدیل ہے. تو یہ یاد رکھیں، وداؤٹ اینی ان کو طرف سے کوئی یہ سوچے کہ وہ ہمارے لیے، کہ ایک دن، جیسے میں نے کہا، ایک دن وہ قوم کیا ہوگی جب مسیح کو قبول کریں گے. کے خط میں لکھا ہے چیپٹر 2 میں تو کہتا ہے جب ایک یہودی ایک یونانی جب مسیح کو قبول کرتا ہے تو وہ کیا، نہ تو یہودی یونانی بن جاتا ہے، نہ ہی یونانی یہودی بن جاتا ہے، بلکہ وہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے. مسیح میں آ کر وہ نیا انسان بن جاتا ہے، اور پھر اس کو جو بون کے نجات یافتہ ہونے سے برکت ملتی ہے، وہ روح القدس، دونوں کو سیم ہی روح القدس ملتا ہے. تو پھر وہ بیچ کی دیوار جو تھی وہ یسوع کے خون سے ہم میں سے مٹ گئی، اور اس نے ہمیں جو دور تھے جو نزدیک تھے یسوع کے خون کے سبب سے ایک ہمارا ملاپ ہو جاتا ہے. تو ہمارا اینڈ اسی پہ ہے کہ ہمیں ان کے لیے دعا کرنا ہے. جہاں تک ہو سکے ہم ان کے حق میں آواز اٹھائیں، سٹینڈ کریں. جو ویڈیو دیکھیں، جو میسج آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسرائیل کے حق میں ہے، جسٹ پوسٹ اٹ، لائک اٹ، شیئر اٹ. اینڈ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم جا کے ان کے ساتھ جنگ کریں. خدا نے ان کو دی ہوئی ہے، ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں آج تو یہ بہت سارے ملک ان کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن اینڈ پہ جو آخری ہرمجدون کی جنگ، جو آخری جنگ ہوگی، اس میں اسرائیل اکیلا ہی ہوگا، کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا، امریکہ بھی نہیں دے گا. دین خدا ساری قوموں کو لائے گا اور ان کے خلاف کھڑا کرے گا. پھر خداوند کا ہاتھ بڑھ کر ان کو سزا دے گا اور اسرائیل نجات پائے گا. تو عزیزو، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں ارد گرد ہمارے کیا ہو گیا، تو یہ آنے والے وقت کی طرف پیش قدمی بھی ہے. وی آر ہیڈنگ ٹو دا لاسٹ ڈیز، آخری دنوں کی طرف. یسوع کا آنا بہت جلد ہے. تو اس لیے آپ ان باتوں پر غور بھی کریں
دعا کرے. اور ایک اور بات آخر میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی بھی سو کول غازہ پہ رہنے والے لوگوں کی فلسطینی، میں یہ لفظ یوز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ذرا، لیکن دیر از نو فلسطینی، کوئی فلسطین، یہ سارا پروپوگنڈا ہے، یہ سارا کا سارا لینڈ اسرائیل لینڈ ہے. ان بھی کسی ایک بچے کی، عورت کی، مرد کی، بلکہ ہم ان دہشت گردوں کی بھی موت نہیں چاہتے. خدا چاہتا ہے کہ ہر گناہ گار توبہ کرے اور نجات پائے. خدا کسی بھی گناہ گار کی ہلاک نہیں چاہتا. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے اور اسرائیل کو سنبھالے رکھے اور اس کے اس آنے والے ہر حملے کو وہ خود روکے. یسوع کے نام آمین.